اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ السلام علیکم ناظرین، حاجی ٹی وی کی ایام فاطمیہ کے حوالے سے خصوصی نشریات پروگرام ماہتاب عصمت میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آپ کا میزبان حسین علی ہاشمی حاضر خدمت ہے۔ آپ تمام ناظرین کی خدمت میں سلام عقیدت عرض ہے۔ حمد و ستائش ہے خداوند منان کے لیے کہ جس نے ہمیں زندگی کی یہ حسین ساعتیں نصیب فرمائیں کہ ہم اس پاک بی بی کا تذکرہ فرما سکیں جو ہمارے لیے آخرت میں بھی شفاعت ہیں اور اس دنیا میں بھی بہترین زندگی گزارنے کے لیے ایک نمونہ عمل ہیں۔ درود و سلام اس کی تمام برگزیدہ ہستیوں، انبیاء اور رسول اور ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کی ازواج مقدسہ کے لیے۔ ناظرین کرام، گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے، ایام فاطمیہ ہیں۔ یقیناً آپ بھی مختلف پروگرامز میں، مختلف مجالس میں، مختلف محافل میں جا رہے ہوں گے، اور خداوند متعالی ہماری اور آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ ہماری یہ عبادتیں، ہماری یہ دعائیں، ہماری یہ محفلیں اور ہمارا یہ پاک ذکر اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے، اور اس عظیم بی بی کو ہم سے راضی و خوشنود فرمائے۔ ایک بہت ہی ایک اہم موضوع جو گزشتہ کچھ پروگرام سے جاری و ساری ہے، وہ بی بی کی شان میں نازل ہونے والا سورہ کوثر اور اس کی تفسیر اور اس کے علمی پہلوؤں پر گفتگو جاری و ساری تھی، اور اسی کو لے کر آگے چلیں گے کہ چونکہ یہ وہ عظیم ہستی ہے کہ جس کی شخصیت کو سمجھنے میں شاید بہت زیادہ ہم نے کوتاہی کی ہے۔ بی بی کی زندگی اگرچہ بہت مختصر ہے، لیکن شاید ہم لوگوں نے، ہم اپنوں نے بھی بی بی کو سمجھنے کے لیے بی بی کے صرف مصائب اور وہ آخری حالات جو ہیں، جو مشکل ترین حالات ہیں، صرف ان پہ آنسو بہائے ہیں، لیکن بی بی کو سمجھنے کے لیے ان کی زندگی کا اور ان کی جو شخصیت ہے، ان کا علمی پہلو، ان کا قرآنی پہلو، ان کا عظمت اور ان کی جو ایک مقام ہے، اس کو سمجھنے میں شاید ہم کوتاہی کر رہے ہوں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان عظیم ہستیوں کو، بی بی جیسی عظیم ہستی کو خود قرآن سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ قرآن نے بی بی کا کیا تعارف پیش کیا ہے، کس انداز سے رسول گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس عظیم بی بی کی بشارت دی، یہ بہترین ہدیہ، بہترین تحفہ، بہترین عطیہ کیسے عطا ہوا، اور اس کا شان نزول جس طرح کے گزشتہ پروگرامز میں بیان ہوا۔ انشاءاللہ گفتگو سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں، اور آج جو ایک انتہائی اہم موضوع پہ ہم بات کرنا چاہیں گے وہ اس لحاظ سے کہ جب ہم گزشتہ پروگرامز میں ہم نے یہ گفتگو جہاں تک پہنچی کہ الکوثر سے مراد کوئی نہر یا کوئی حوض یا وہ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ الکوثر سے مراد بی بی سلام اللہ علیہ کی ذات مقدسہ ہے، یعنی ذریت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کہ جن کے ذریعے سے پیغمبر کی نسل آگے چلی اور آپ کا مقصد اور آپ کا دین آگے بڑھا۔ لیکن یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ذریت سے مراد کون سی ذریت ہے؟ کیا اس ذریت سے مراد وہ تمام عام لوگ، وہ تمام لوگ ہیں کہ جو اس نسل سے سلسلہ چلے اور آج تک بھی دنیا میں موجود ہیں، یا اس ذریت سے مراد صرف خاص لوگ ہیں، خاص وہ معصوم حضرات ہیں اور خاص وہ معصوم شخصیات ہیں کہ جن کی بدولت دین کا علم سربلند ہے؟ اسی لحاظ سے آج ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہترین مہمان قبلہ مولانا علامہ محمد یعقوب بشوی صاحب قبلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ آج صاحب بہت شکریہ، آپ نے زحمت فرمائی۔ میں چاہوں گا کہ آج صاحب اسی گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں کہ اس الکوثر سے مراد ذریت پیغمبر ہے، لیکن یہ ذریت پیغمبر کون سی مراد ہے؟ کیا اس کا معنی عام ہے، یعنی تمام ذریت اس میں شامل ہے، یا خاص لوگ صرف شامل ہیں؟ ہاں جی، یہ انتہائی اہم سوال ہے کہ خداوند عالم بڑے اہتمام سے کوثر دے رہا ہے۔ ایسے ہی بے شک۔ اور شیعہ سنی روایتوں میں ہم پڑھتے ہیں کہ اس بی بی کا وجود زمینی نہیں ہے، یہ آسمانی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور فلسفہ معراج پیغمبر اس وجود کو لینا ہے۔ جناب سیوطی سورہ اسراء کے سبحان الذی اسری بعبدہ اس کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ پیغمبر کو معراج پہ لے گئے اور جنت میں داخل کیا، تو وہاں ایک پھل پیغمبر کو کھلایا اور اس کو کھانے کے بعد وجود فاطمہ کو محسوس کیا۔ واہ، یہ معراج کا نتیجہ ہے، فلسفہ معراج ہے۔
اور فاطمہ ایک ایسی ہستی ہے کہ جس کو لینے کے لیے پیغمبر کو وہاں جانا پڑے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور فاطمہ کا نام بھی فاطمہ اس لیے رکھا کہ خلق خدا اس کی معرفت تک جا نہیں سکتی. اللہ اکبر. تو یہاں پر خدا خود آیت کا اگر مزاج دیکھے، انا اعطیناک الکوثر، بڑے اہتمام سے، اور اس سے بڑا اہتمام کہ معراج کا فلسفہ اور وہاں سے یہ وجود ملے. اس کے بعد کہا کہ ہم نے آپ کو کوثر دیا. اب یہ کوثر یقیناً اس کوثر کی خصوصیت ایک تو دشمن کو ابتر بنانا ہے. صحیح. دشمن کو کیسے ابتر بنائیں گے؟ یعنی دشمن اس پیغمبر کے دین اور آئین پر غالب نہیں آئیں گے. ورنہ اگر اس دین پر کوئی غالب آ جائے تو ابتر تو یہ دین ہو جائے گا. تو اس وجود دراصل یہاں پر ذریہ عام نہیں ہے. ذریہ عام اس کے اثرات میں سے ہے، اس کے ثمرات ہے. لیکن یہاں پر خود الکوثر سب سے پہلے میں نے عرض کیا شیعہ سنی جو تفسیریں ہیں وہاں پر بعض نے ذریہ کہا، بعض نے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کا نام لیا. جس طرح ہمارے اہل سنت مفسر جناب مودودی تفہیم القرآن میں کوثر کے ذیل میں انہوں نے باقاعدہ بی بی کا نام لیا. صحیح. تو یہاں پر الکوثر سے مراد سبب نزول کی آیتوں کو ہم دیکھیں گے، اور اسی طرح سیاق آیات کو دیکھیں گے، سبب نزول کی روایتوں کو ہم دیکھیں گے، اور قرآن فہمی کے جو مراحل ہے ان کو ہم دیکھیں گے. تو یہاں پر ہمیں بی بی کے وجود کے علاوہ کوئی مصداقی نظر نہیں آتا. سبحان اللہ. تو یہ مسلمات قرآن میں سے ہے بی بی کا وجود. صحیح. کہ یہاں پر الکوثر بی بی کا وجود ہے. البتہ یہاں پر بی بی کے وجود کو الکوثر کہہ کے خداوند عالم نے پیغمبر سے شکرانے کے طور پر نماز اور قربانی کا مطالبہ کیا. دراصل اس وجود میں یہ برکت، ایک تو نسل پیغمبر چلے، ایک دین پیغمبر چلے. اب یہاں پر بی بی کا وجود کیوں اہم ہے؟ چونکہ دین پیغمبر چلے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو دین پیغمبر کو چلانے کے لیے اس کے محافظوں کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں گے کہ یہ دین کو بچانے کے لیے، دین کو چلانے کے لیے ایک نہیں 11 محمد معاشرے کے حوالے کرتی ہے. سبحان اللہ سبحان. اس بی بی کی عظمت کیا ہے؟ یہ قرآنی بی بی ہے، ان کی شخصیت قرآنی ہے. امامت کا سلسلہ کہاں سے چلا؟ امیر المؤمنین کے بعد 11 امام آپ کی نسل سے، آپ کی نسل سے ہے، آپ کے بطن سے ہے. بے شک. تو یہ 11 کے 11 قیامت تک دین کے محافظ ہے. سبحان اللہ. شیعہ سنی روایتیں ہیں جب تک یہ رہیں گے دین کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. یہ بھی الکوثر ہے، مصداق الکوثر ہے. لیکن مصداق اول ذات فاطمہ ہے، منبع منبع اصل. یہ نہریں جس منبع سے نکل رہی ہے وہ اصل چشمہ وجود فاطمہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جسے خدا نے الکوثر کہا، چونکہ یہ اس وجود سے ہدایت کا تعلق ہے براہ راست. اسی وجہ سے کہا کہ یہ کوئی عام وجود نہیں ہے. جب پیغمبر کو کہا جب یہ وجود ملے تو یہ وجود جب سامنے آ جائے یہ دنیا کے تمام سسٹم اور نظاموں کو فیل کر دے. اب 2 نظام ہیں، ایک اسلامی نظام، قرآنی نظام، ایک دوسرے نظام. ایک جنگ جاری ہے. کوثر، دیکھو کوثر دیا، فصلی لربک وانحر، دونوں امر کا صیغہ ہے، یعنی امر کا صیغہ باقی ہے. جب تک کوثر ہے پیغمبر کی قربانی کا سلسلہ ہے. اب ونحر کہا، ونحر سب سے بڑی قربانی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب مجھے یہ بتاؤ، خدا پیغمبر سے یہ کہہ رہا ہے کوثر تو ہم دیں گے لیکن قربانی دینی پڑے گی. اب پیغمبر کی قربانی
کیا وہی اون کی قربانی سے پیغمبر کی قربانی ختم ہو گئی؟ پیغمبر کی سب سے بڑی قربانی کربلا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، کربلا سے بڑھ کر پیغمبر کی کوئی قربانی نہیں ہے. اللہ اکبر، کربلا میں آپ دیکھیں گے کہ اسماعیل کربلا ذبح ہوتے ہیں، اللہ یہاں تک کہ حسین کے علی اصغر علیہ السلام تک نہر کرتے ہیں. اللہ ونحر ونحر، اللہ ونحر. اللہ، پیغمبر کو کوثر تو ملا ہے لیکن خدا مسلسل قربانی مانگ رہا ہے اور یہ قربانی کا سلسلہ جاری ہے. آج اگر کوثر کا یہ آخری مصداق اگر پردہ یہ غیب میں ہے تو قربانی تو دے رہے ہیں. اپنوں سے دور، ان کے ماننے والے کتنی قربانیاں دے رہے ہیں، گھر اجاڑ رہے ہیں کن کے نام، لیکن پھر بھی کوثر ان سب کی تربیت کرے. یعنی کوثر کا جو فیض عام ہے، سبحان اللہ، سبحان کوثر تمام خیرات کا مرکز، واہ، تمام نیکیوں کا مرکز، تمام خوبیوں کا مرکز، تمام جمالات الہیہ کا جلوگاہ. سبحان اللہ. صاحب اسی بات پر بریک لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. ناظرین کرام، وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا، وقفے کے بعد حاضر خدمت ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. السلام علیکم ناظرین، پروگرام ماہتاب عصمت میں ایک بار پھر خوش آمدید اور آج کی گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. آپ سب بات فرما رہے تھے، آپ سے ذکر کہ فصل لربک ونحر، یعنی کوثر جو در حقیقت ہے وہ خلق کو خالق سے ملانا اور پھر خالق کو مخلوق کے ساتھ ملانا. یہ در حقیقت ایک مسلسل رابطہ ہے کہ جو برقرار ہے اور جو برقرار رہے گا. بسم اللہ، خوبصورت بیان جاری. جی چونکہ یہاں پر دراصل کوثر یہاں پر جو نا ایک نظام کی بات ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ. اور وہ بھی ایسا نظام جو قیامت تک دشمنان رسالت کو ابتر بنا دے. ہاں ہاں، بے شک. ایک ایسا نظام جو چلتا رہے گا. دیکھو اس بی بی کا کردار یہ دائمی ہے. سبحان اللہ. آج بھی حکومت فاطمہ کی ہے، واہ، آج بھی خلق خدا پر حکومت اس بی بی کی ہے. سبحان اللہ، بے شک بے شک. تو یہاں پر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہاں پر جو انا شانئک ہے، انا یہ تعلیل کے لیے ہے، صحیح، یعنی کوثر دینے کی علت اور سبب کو خدا بیان فرما رہا ہے صحیح. کہ ہم نے آپ کو کوثر دیا تو کیوں دیا؟ ہوں، کوثر اس لیے دیا تاکہ آپ کا دشمن وہ ابتر رہے. صحیح. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کوثر کا کردار ہر دور میں دشمن پیغمبر اور رسالت کو ناکام بنانا ہے. صحیح. تو یہاں پر کوثر ایک ایسا وجود ہونا چاہیے جو دشمن شناس بھی ہو، دشمن شکن بھی ہو. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. دو اہم ترین خصوصیت کوثر کی ہے. ایک تو یہ ہے کہ دشمن شناس ہو، یہ اگر دشمن کو نہ پہچانے تو دشمن کو توڑیں گے کیسے؟ دشمن کے منصوبوں کو کیسے ناکام بنائیں گے؟ صحیح. اس وجہ سے اس کا پہلا کام یہ دشمن شناس ہے. اس کے بعد دشمن شناسی کافی نہیں ہے، دشمن شکن ہے. تو یہاں سے یہ پتا چلتا ہے کوثر یہ نہر نہیں ہے، یہ حوض نہیں ہے، بلکہ یہ پورا ایک نظام اور پورا ایک یہ سسٹم ہے. ایک پورا سسٹم ہے. یہ ایک ایسا سسٹم ہے کہ جس کے اوپر کچھ خدا کے نیک اور خالص بندوں کی رہبریت ہے. سبحان اللہ. الکوثر کچھ ایسے وجود ہے کہ جو ہمیشہ ابتر کے مقابلے میں ہے. بے شک بے شک. اب ابتر اور کوثر کی ختم نہ ہونے والی جنگ جاری ہے، آج بھی جاری ہے. اسلام آیا ہے تاکہ انسانوں کو حیات جاویدانہ دے، ان کو مقصد خلقت تک لے کر جائے، ان کی ہدایت کا انتظام کرے، اجتماعیت ان میں لے کے اجتماعیت آ جائے، ایک نظام دے، نظام زندگی دے، ان کے اقتصادی نظام، ان کے معاشی نظام، ان کے سیاسی نظام، ان کی تعلیمی نظام، ان کے تعلیمی نظام
ان کے ثقافتی نظام، یعنی اسلام ایک مجموعہ کمالات کا نام ہے۔ گویا اسلام یعنی جنت میں جانا صرف نہیں سکھاتا بلکہ اس دنیا کو بھی جنت بنانا سکھاتا ہے۔ یہاں بالکل جنت میں تو ہم جائیں گے، لیکن یہاں کا لمحہ لمحہ جنت بنانے کے لیے ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس کے لیے کسی رہبر کی ضرورت ہے۔ تو یہاں پر کوثر کا کام دشمنوں کو ابتر بنانا۔ اب یہ ابتر کیا ہے؟ ابتر کا اگر ہم دیکھیں گے تو روایتوں میں ایک تو آپ کو مصداق ملے، ایک صفت ملے۔ بعض نے کہا ابتر سے مراد عاص بن وائل ہے۔ اچھا، میں اس کو مزید مطلب واضح کر کے اس سوال لینا چاہوں گا آپ سے جی کہ ابتر کا ہم خاص معنی کیا مراد لیں گے؟ اگر چونکہ ایک جو عام فہم معنی لیا جاتا ہے کہ جس کی نسل نہ ہو، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دشمنان کی نسل بھی ویسے ہی چل رہی ہے، وہ بھی آج تک اس طرح سے ایک سلسلہ چل رہا ہے ان کا، تو ابتر کا کیا معنی ہے؟ جی ابتر کا معنی نسل نہ ہونا خود ہے آیت اس چیز کی نفی کرے، چونکہ قرآن ہدایت ہے اور قیامت تک دیکھو قرآن کا معجزہ سورہ کوثر ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ کے دشمن ابتر ہوتے رہیں گے، اچھا ٹھیک ہے، ہم نے کوثر دیا تاکہ ان کو ابتر بنا دے۔ یعنی جنگ جاری ہے۔ جنگ کن کے درمیان ہے؟ دو نسلوں کے درمیان۔ صحیح۔ ایک نسل کوثر ہے، ایک نسل ابتر ہے۔ اگر یہ نسل ہی نہ ہو تو پھر جنگ کیسے ہوگی؟ واہ۔ تو یہاں ابتر کا معنی نسل کا نہ ہونا نہیں ہے، اچھا، چونکہ آپ دیکھیں گے اس کوثر کا جو مصداق اول اور اتم اور اکمل ہے وہ بی بی کا وجود ہے سلام اللہ علیہا، چونکہ خدا نے فرمایا تھا کہ آپ کو کوثر دیا، آپ کا دشمن اگر بے نسل ہو تو ہم دیکھتے ہیں عاص بن وائل اس کی نسل چل رہی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کربلا میں یہ عمر سعد یہ کس کی نسل سے ہے؟ دیکھو ان کی نسلوں پہ نسلیں چل رہی ہے۔ جبھی تو آپ سب یہ کہتے تھے، یزید کا بیان ہے کہ میں نے اپنے آبا و اجداد کے بدلے لیے۔ جی، لیکن ادھر بظاہر آپ پیغمبر کی نسل نہیں ہے، بیٹی چلی گئی، لیکن یہاں پر دراصل دیکھو کوثر یہاں پر یہ منبع اول ہے، اس کے بعد یہ سلسلہ یہ امامت، جب تک سلسلہ یہ امامت ہے یہ کوثر بھی موجود ہے۔ اب یہاں پر ابتر کا معنی ایک معنی جو ہونا اولاد کا نہ ہونا، جی ایسی بات نہیں ہے۔ تو یہاں پر ابتر البتہ بعض اوقات ہم روایتوں میں دیکھیں گے شخصیتوں پر اس کا مصداق کا اطلاق ہوا ہے۔ ابو جہل ابتر، اس نے کہا پیغمبر ابتر، کہا ابو جہل تو ابتر۔ عاص بن وائل نے کہا پیغمبر ابتر، آیت نے کہا تو ابتر۔ عمر بن عاص نے کہا پیغمبر سے تو ابتر، آیت نے کہا تو ابتر۔ لیکن ایک مرتبہ یہ صفت پر ہے، جو تیرا دشمن ہے وہ ابتر رہے گا۔ تو یہاں پر مصداق کو شخصیتوں سے نکال کر صفات پہ لایا۔ اب جب صفات پر آیا تو مصداق رہے یا نہ رہے، جب تک یہ صفت رہے گی یہ صفت والے ابتر ہوتے رہیں گے۔ تو یہاں پر خود ابتر کے 14 معانی ہے، 14 معانی ہے۔ ابتر کا ایک معنی ہے دم کٹا۔ عموماً دم کٹے جانور کو ہم کہتے ہیں کہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، یعنی مراد یہ عرب میں ایک استعارہ ہے۔ جس شخص کا کوئی بیٹا نہ ہو اس کے لیے کہتے ہیں ابتر، یعنی دم بریدہ۔ اس کا چونکہ بیٹا ایک نسل کا سلسلہ ہے تو یہ ایک اثر ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہاں پر پیغمبر کا اثر قیامت تک رہے گا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ نسل پیغمبر کی بقا کی ضمانت ہے کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اس کا ایک اور معنی ہے ہدف تک نہ جانا۔ دیکھو دشمنان پیغمبر کا ہدف کیا ہے؟ پیغمبر کا دین ختم ہو جائے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ 11 اماموں کو شہید کیا، یہاں تک کہ خود بی بی زہرا سلام اللہ علیہا نظام امامت کو بچانے کے لیے، نظام ولایت کو بچانے کے لیے، آپ اسلام کی نظام امامت کے لیے آپ کی قربانی پہلی قربانی ہے۔ دردناک سا آپ نے قربانی دی اس نظام کو بچانے کے لیے۔ اس کے بعد یہ قربانی کا سلسلہ ہے، جاری ہے۔ کربلا
اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اولاد زہرا کو مدینے سے نکلنا نہ پڑے۔ امام حسین کو کیا مدینہ پسند نہیں تھا؟ بے شک پسند تو، لیکن کہاں ان کی قبر بنی اور کس حالت میں قبر بنی اور کیا کیا مصیبتیں ان پر آ گئی۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ امام رضا، یہاں پر ایک خوبصورت گفتگو جناب فخر رازی تفسیر کبیر، وہاں پر وہ کرتے ہیں اس کے معنی بیان کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کوثر کے بارے میں تیسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد آپ کی ذریت ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ زمانہ گزر رہا ہے لیکن نسل پیغمبر باقی ہے۔ واہ واہ، پھر وہ مثال دیکھتے ہیں، تم دیکھتے نہیں ہو کہ اس نسل پیغمبر سے امام باقر جیسے، امام صادق جیسے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، امام موسیٰ کاظم جیسے، امام علی الرضا جیسے، سبحان اللہ، سبحان آپ دنیا میں جہاں پر بھی دیکھیں گے آپ نسل پیغمبر دیکھیں گے۔ دشمنوں کا نام و نشان نہیں ہے۔ آج کون ایسا بندہ ہے جو کہہ دے کہ میں ابو جہل کی اولاد ہوں، میں ابو لہب کی اولاد ہوں؟ لیکن سب اگر ناز کرے، فخر کرے تو اس پر فخر کریں گے کہ میں کاظمی سادات ہوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں حسنی سادات ہوں، میں نقوی خاندان ہوں، میں حسینی سادات ہوں۔ تو یہاں پر دراصل ابتر کے جو 14 معانی ہے، مثلا وہ مقصد کو نہیں پائے گا، وہ یعنی ان کی زندگی مختصر ہوگی۔ صحیح، من سدا طریقاً فہو ابتر، جو کسی کا راستہ کاٹے گا اس کی عمر مختصر ہے۔ اصل میں چاہوں گا کہ آپ اگر مختصراً آپ نتیجہ دیں اس کا، چونکہ شاید ہمارے پاس وقت مختصر ہے۔ جی، یہاں پر چونکہ ایک تو اس کا ایک معنی ہے کہ مقطوع النسل، مقطوع الذکر، مقطوع الخیر، نہ اس کا ذکر ہوگا نہ اس پر، یعنی خیر تک وہ نہیں پہنچے گا، خیر تک پہنچے نہ دنیا کی خیر نہ آخرت کی خیر۔ ان 14 معانی کو، چونکہ ان سب کو بیان کرنے کا عرض نہیں ہے، یہ 14 معانی ہم نے بیان کیے ہیں۔ یہ 14 معانی دراصل ابتر کی صفاتیں ہیں۔ آپ ان کو الٹ دیں گے تو یہ کوثر کی خصوصیت بن جائے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت شکریہ آصف، آپ نے بہت ہی خوبصورت بیان سے ان تمام نکات کو واضح کیا۔ خدا بند مطالعہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہی ہماری آج کی گفتگو کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یقیناً ہر روز ہم یہی کہتے ہیں کہ وقت اختتام کو پہنچ جاتا ہے، لیکن گفتگو ایسی ہے کہ جو کبھی اپنے اختتام کو نہیں پہنچ پا رہی۔ اور یقیناً یہ ہستیاں ہی اتنی عظیم ہیں، ان کے فضائل اتنے اور ان کے کمالات اتنے اعلیٰ ہیں، اتنے وسیع ہیں کہ ہم جیسے عام بشر اس بحر بے کراں سے ایک قطرہ بھی شاید حاصل کرنے کا فرما سکیں۔ لیکن وہی اپنی علم کی ناتوانی، اپنی فکر کی ناپختگی کا اعتراف کرتے ہوئے ہم ہر روز حاضر خدمت ہوتے ہیں تاکہ ہم اپنی بساط کے مطابق ان ہستیوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جس طرح بیان ہوا آج کے پروگرام میں کہ الکوثر جو چند شخص کو بیان کرنے کے لیے یا کسی ایک شخصیت کو بیان کرنے کے لیے نہیں، بلکہ در حقیقت الکوثر ایک پورا نظام ہے، ایک پورا سسٹم ہے، ایک پوری تحریک ہے، جاری و ساری رہے گی۔ خدا بند متعال ہمیں اس تحریک کا بہترین حصہ قرار دے اور ہمیں اس خاندان کے ساتھ، اس ایک نظام اور اس ایک سسٹم کے ساتھ قرار دے کہ جس سسٹم کا نام الکوثر ہے۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔